بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے سسر ایک گاؤں کے چودھری تھے۔ میں دوسرے گاؤں سے بیاہ کر اس گاؤں میں آئی تھی۔ جب میں شادی ہو کر سسرال آئی تو میرے لیے سسرال کا ماحول کافی مختلف تھا۔ میں نے اپنے میکے میں اپنے والدین کو ہمیشہ دھیمے لہجے میں ہی آپس میں باتیں کرتے سنا تھا۔ میرے والدین ہم بچوں سے نرمی سے ہی بات کرتے تھے، لیکن میرے سسر کی روبدار آواز سن کر پہلے تو میرا دل ہی دہل سا گیا تھا۔ چند دن میں ہی میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ وہ نارمل بات یوں کرتے جیسے ڈانٹ رہے ہوں۔ میرے شوہر ساس دونوں ہی سسر سے ڈرتے تھے۔ جیسے ہی وہ حویلی میں داخل ہوتے سب سے پہلے نوکروں پر برسنے لگتے۔ لاؤنج میں آتے تو فوراً سے میری ساس ٹی وی بند کر دیتی۔ پورے لاؤنج میں سناٹا سا چھا جاتا تھا۔ پہلے پہل تو میں سسر سے بے حد گھبرائی سی رہتی تھی۔ اکثر ان کو چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے میرے ہاتھوں میں واضح لرزش سی ہونے لگتی تھی کہ سسر کے اوپر رکھے کہ میرے ہاتھ کی لرزش سے ایک ارتعاش سا پیدا ہونے لگتا تھا۔ جب سسر کی نظر میرے کانپتے ہاتھ اور بدحواس چہرے پر پڑتی تو مجھے گھور کر دیکھنے لگتے، پھر چائے کا کپ پکڑ کر پینے لگتے۔ جب تک میرے سسر گھر پر رہتے ہم سب خواتین کی جان سولی پر ٹنگی ہوئی ہوتی، کیونکہ وہ غصے کے بہت تیز تھے۔ میرے شوہر ان کے اکلوتے بیٹے تھے، اور جہاں میں بیاہ کر آئی تھی وہاں یہ رواج تھا کہ مرد ایک سے زیادہ شادیاں لازمی کرتے ہیں۔ یہ بات مجھے شادی سے پہلے ہی معلوم تھی۔ میں ایک جاگیردار گھرانے میں بیاہ کے آئی تھی جہاں دولت کی ریل پیل تھی۔ دوسری شادی کرنا ان کے لیے کوئی مشکل امر تو تھا نہیں، لیکن میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میں حسن میں اپنی مثال آپ تھی۔ میرا شوہر مجھے دیکھ کر ہی میرا دیوانہ ہو گیا تھا، اس لیے اسے شادی کے بعد مجھ سے میری پہلی خواہش پوچھی تھی تو میں نے کہہ دیا کہ میرے سر پر سوتن کبھی مت لانا۔ میرے شوہر نے مسکراتے ہوئے مجھ سے یہ وعدہ کر لیا تھا، اس لیے میں مطمئن تھی کہ وہ کبھی بھی دوسری شادی نہیں کرے گا۔ میرے لیے کچھ باتیں ناقابل فہم سی تھی۔ میرے شوہر ایک چودھری کا بیٹا تھا اور حویلی میں ان کا رہن اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن ہم ان کے ہم پلہ بالکل بھی نہ تھے۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا اور میں اس گاؤں کی تھی بھی نہیں۔ میں یہاں اپنی چچا زاد کی شادی میں اس گاؤں آئی تھی۔ وہیں پہلی بار میرے سسر کی نظر مجھ پر پڑی تھی اور انہوں نے میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ یہ سن کر میرے ماں باپ کو بھی حیرت ہوئی تھی کہ ایک گاؤں کا ذمہ دار کیسے غریب کی بچی کو اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتا ہے، لیکن بہرحال میرے والد نے انکار نہیں کیا۔ انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی، کیونکہ میرے سسر نے بنا جہیز کے مجھے مانگا تھا، بلکہ میرے والد کو زمین کا ایک حصہ بھی دیا تھا۔ میرے والد بہت خوش تھے۔ یہ سب سن کر اور دیکھ کر میں بے یقین سی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں غریب کسان کی بیٹی اتنے بڑے جاگیردار کی بہو بن جاؤں گی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ میں بہت زیادہ حسین تھی۔ میری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ یہ سب باتیں میرے لیے ناقابل فہم سی تھی، کیونکہ ایسا اکثر ہوتا ہی نہیں تھا۔ آس پاس کے کئی گاؤں میں نے دیکھا تھا، اور میرے اپنے بھی گاؤں میں یہی تھا کہ گاؤں کے جاگیردار اور چودھری ہم جیسی لڑکیوں کو ہوس کا نشانہ بناتے تھے، لیکن شادی کبھی نہیں کرتے تھے۔ اگر مجبوراً انہیں یہ کام کرنا پڑا تو ہم جیسی غریب لڑکیوں کی حیثیت کسی ملازمہ سے کم نہیں ہوتی تھی، لیکن مجھے پوری عزت اور احترام کا درجہ دیا گیا تھا۔ مجھے حیرت بھی بہت تھی کہ میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں۔ میں جب بھی یہ بات سوچتی مجھے کوئی بھی جواب نہیں ملتا تھا، اس لیے میں نے اسے اپنی خوش قسمتی سمجھ کر دل سے قبول کر لیا تھا۔ میں نے سوچا اچھے بھی ہوتے ہیں لوگ، ہر گاؤں کا جاگیردار برا نہیں ہوتا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کون سی سازش میرے خلاف کی جا رہی ہے۔ میں کس مقصد کے تحت اس محل میں لائی گئی ہوں۔ یہ لوگ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے۔ اس بات کا علم مجھے حقیقت جان کر ہوا تھا، اور وہ حقیقت میرے لیے بہت اذیت ناک تھی، جس نے میری زندگی بھر کا سکھ چین مجھ سے چھین لیا تھا۔ میری ساس بہت خوش مزاج تھی، لیکن سسر سے بہت ڈرتی تھی، یہاں تک کہ میرے شوہر بھی سسر کے غصے کے سامنے نظریں جھکائے کھڑے رہتے تھے۔ چونکہ میرا شوہر اکیلا وارث تھا، اس لیے میرے سسر کے ساتھ ہر معاملے میں پیش رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ میرے سسر کی بہت ہی عزت کرتے تھے۔ پنچایت میں ان کے فیصلے کی بہت اہمیت تھی۔ ایک بار ایسا عجیب واقعہ میرے سامنے پیش آیا کہ میری عقل دنگ رہ گئی۔ میرے سسر کسی پنچایت میں گئے تھے، اور جب واپس لوٹے تو ان کے ساتھ ایک 20 سالہ لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کر میں کچھ متحیر ہوئی تھی، کیونکہ آج سے پہلے میں نے کسی بھی لڑکی کو اپنے سسر کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی سادہ سے لباس میں تھی،
اس کے رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں متورم ہو رہی تھیں۔ اب بھی وہ دبی دبی سسکیاں لے رہی تھی۔ وہ لڑکی اپنے حلیے میں عام سی غریب سی لڑکی لگ رہی تھی۔ مجھے لگا شاید میرے سسر نے اسے ملازمت کے لیے رکھا ہے، لیکن جب میرے سسر نے کہا کہ میں نے اسے نکاح کر لیا ہے تو میرے ساتھ ساتھ میری ساس بھی دنگ سی رہ گئی تھی۔ میری ساس کا ہاتھ اپنے سینے پر گیا تھا، میں اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی تھی۔ میرے سسر کی عمر 60 برس تھی اور وہ لڑکی 20 سال کی تھی۔ برا تو ہم سب کو لگا تھا، لیکن میرے سسر کے آگے کوئی بولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ میرے سسر نے اس لڑکی کو اپنے کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے ان کے کمرے میں چلی گئی، پھر ملازمہ سے کہنے لگی کہ اس لڑکی کو اچھا سا تیار کر دو۔ یہ سن کر میری برجستہ نظر اپنی ساس کی طرف اٹھی، ٹپ ٹپ آنسو بہا رہی تھی۔ عورت عمر کے کسی بھی حصے میں ہو لیکن سوتن برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر میرے سسر وہاں سے چلے گئے۔ میری ساس روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، میں بھی ان کے پیچھے گئی تھی۔ بہت دیر تک میں اپنی ساس کو تسلیاں دیتی رہی۔ عجیب بات ہے کہ میرے سسر کے ساتھ وہ لڑکی صبح جب کمرے سے باہر آئی تو قیمتی لباس اور سونے کے زیورات پہنے ہوئے بہت خوش تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیرت میں ڈوبی تھی کہ یہ کیسی لڑکی ہے جو اپنے باپ سے بھی بڑی عمر کے شخص کے ساتھ اتنی خوش ہے۔ وہ لڑکی روز نت نئے فینسی لباس پہنتی، تیار ہوتی اور میرے سسر کے ساتھ کھیتوں میں گھومنے چلی جاتی۔ میں اس لڑکی کی خوشی پر جذبہ سی ہو کر رہ جاتی کہ کیسی کم عقل لڑکی ہے، ایک عمر سیدھا شخص کے ساتھ بھی بڑی خوشباش نظر آ رہی ہے۔ شاید وہ لڑکی دولت کی لالچی تھی، اس لیے دولت نئے کپڑے اور زیورات دیکھ کر پھسل گئی تھی۔ لالچی تو میں بھی تھی، لیکن رشتہ جوڑ کا ہی اچھا لگتا ہے۔ ایسا بھی کیا پیسے کا نشہ کے بڈھے سے ہی شادی کر لی جائے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں بھی ایک دن اسی جال میں پھنس کے رہ جاؤں گی۔ ایک دن میں اس کے کمرے میں چلی گئی، وہ لڑکی تیار ہو رہی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرا کر سلام کرنے لگی۔ میں نے کہا اب تو تم بہت خوش نظر آ رہی ہو، جب تم اس گھر میں آئی تھی تب تو بڑی پریشان حال تھی، رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی ہاں، اس وقت مجھے لگا کہ میں اپنے باپ کا لیا گیا قرضہ اپنی عصمت اور ظلم و زیادتی سے ادا کروں گی، لیکن یہ بابا جی تو بڑے اچھے ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں کہتے، بس اچھے لباس لا کر دیتے ہیں، زیور دیتے ہیں، مجھ سے اچھی باتیں کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، بدلے میں مجھ سے کچھ بھی نہیں مانگتے۔ مجھے تو انہوں نے آج تک چھوا تک نہیں ہے۔ یہ بات میرے لیے ناقابل فہم سی تھی، میں یہ بات ماننے کو تیار ہی نہ تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میرے سسر نکاح کریں اور اس لڑکی سے اپنا حق وصول نہ کریں؟ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ میری بات پر وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی بس بابا جی کی عمر بھی دیکھو، 60 سے اوپر ہے، ہو سکتا ہے اس قابل ہی نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ بے نیازی سے تیار ہونے لگی۔ وہ لڑکی دکھنے میں ہی 20 سال کی تھی، باتوں میں بڑی چلاک ہوشیار تھی۔ کیسے میری روبدار سخت مزاج سسر کو اس نے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ لیکن ایک بات اور میرے ذہن میں گھومنے لگی کہ اگر میرے سسر اس کے قابل نہیں ہے تو یہ لڑکی کب تک اپنے جذبات پر بند باندھ سکتی ہے؟ شوہر کی سنگت کی خواہش ایک فطری سی بات ہے اور کوئی بھی عورت اپنی فطری جذبوں پر بند نہیں باندھ سکتی۔ میرے ذہن میں آنے والے دوسرے خیال نے میرے ہوش اڑائے تھے۔ اس حویلی میں میرے سسر کے علاوہ تو گھر پر میرا شوہر ہی تھا، کہیں یہ لڑکی کسی دن بے قابو ہو کر میرے شوہر کے ساتھ۔ اس سوچ نے میری جان نکالی تھی۔ جب باپ اس عمر میں یہ قدم اٹھا سکتا ہے تو صادق تو جوان جہاں ہے۔ میں تو اب اپنے شوہر پر کڑی نظر رکھنے لگی تھی۔ ایک بار میری رات دیر سے آنکھ کھلی تو میرا شوہر میرے برابر میں نہ تھا، بلکہ پورے کمرے میں ہی نہ تھا۔ میں جھٹ سے اپنے بستر سے اٹھی تھی اور تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ مجھے دبی دبی سرگوشیوں کی آوازیں میرے سسر کے کمرے سے آ رہی تھی۔ یہ لوگ اب تک جاگ رہے تھے، لیکن دوسرا خیال جو میرے دماغ سے گزرا، میرا دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ لڑکی میرے سسر کو نیند کی گولی کھلا کر سلا دیتی ہو اور خود میرے شوہر کے ساتھ وقت گزارتی ہو۔ اس سوچ نے تو میرے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے تھے۔ میں تیز قدم اٹھاتی ہوئی سسر کے کمرے کے پاس پہنچ گئی۔ کمرے کے باہر ایک ہی کھڑکی تھی، میں نے اسے کھلوانے کی کوشش کی کہ شاید کھل جائے، وہ دیکھ سکوں کہ وہ لڑکی کس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہے۔ جیسے میں نے کھڑکی کا پٹ تھوڑا سا کھولا ہی تھا کہ کسی نے میرا بازو پکڑ کر مجھے پیچھے کی طرف کھینچا تھا۔ میں لڑکھڑاسی گئی اور کسی کے سینے سے جا ٹکرائی۔ میں اوپر منہ کر کے دیکھا تو صادق مجھے غصے سے گھور رہے تھے۔ میرا بازو پکڑے ہوئے مجھے کمرے میں لے گئے، کہنے لگے تم نے شرم و غیرت بیچ کھائی ہے جو تم رات کے اس پہر ابا کے کمرے میں جھانک رہی ہو۔ وہ مجھ سے غصے سے دریافت کر رہے تھے، اب میں کیا جواب دیتی؟ میں انہیں دیکھنے کے لیے کمرے میں جھانکنے جیسی نازیبا حرکت کر رہی تھی۔
میں نے سچ بتانے سے گریز ہی کیا تھا اور جھوٹا بہانا مجھے اس وقت کوئی سوجھ نہیں رہا تھا، اس لیے میں چپ ہی رہی۔ صادق نے مجھے اچھا خاصا ہی ڈانٹ دیا تھا، میری حرکت بھی کچھ ایسی تھی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس میں میرا اتنا قصور تھا، کیونکہ ہر عورت اپنے شوہر کے معاملے میں شکی ضرور ہوتی ہے، لیکن پھر جب میرے سسر اس عمر میں یہ کام کر سکتے تھے تو شوہر تو پھر جوان تھا۔ لیکن کچھ دن بعد جو کچھ ہمارے گھر پر ہوا، ہم سب دنگ سے رہ گئے تھے۔ میرے سسر نے اس لڑکی کو 15 دن بعد ہی طلاق دے دی اور بدلے میں اسے بہت سا زیور اور نقدی بھی دی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر یہ نہیں لگ رہا تھا اسے اس بات کا ذرا بھی افسوس ہے، بلکہ وہ خوش لگ رہی تھی۔ مجھے اس پر حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ کوئی بھی جوان جہاں لڑکی بنا محبت کے عمر رسیدہ شخص سے صرف پیسوں کے لیے ہی شادی کر سکتی ہے یا مجبوری میں، اس لڑکی کو تو اچھے خاصے پیسے مل گئے تھے، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ پھر اس کی عزت بھی سلامت تھی۔ دوسرا جھٹکا ہمیں اس وقت لگا کہ میرے سسر بامشکل 2 ہفتے گزرنے کے بعد ہی ایک اور لڑکی سے نکاح کر کے اسے گھر لے آئے تھے۔ وہ بھی کم عمر 20 سال کی ہی تھی، وہ بھی پیسے کے تنازع میں ہی آئی تھی، آتے ہوئے رو بھی رہی تھی۔ اس کے ساتھ میرے سسر کا رویہ ویسا ہی تھا، اسے بھی میرے سسر نے چھوا تک نہیں تھا اور اس پر بھی پیسے بے دریغ خرچ کر رہے تھے۔ ہر چیز کے مالک میرے سسر تھے، اس لیے میرے شوہر کو بس ایک مناسب خرچہ ملتا تھا۔ میں حویلی کی بہو ہونے کے باوجود عیاشی کی زندگی نہیں گزار رہی تھی جیسی عیش وہ لڑکیاں کر رہی تھیں۔ مجھے تو یہ شبہ ہونے لگا تھا کہ میرا سسر اس عمر میں سٹھیا گیا ہے، جو بچوں کو دینے کی بجائے اپنا پیسہ ان لڑکیوں پر لٹا رہا ہے۔ 15 دن بعد وہ اس لڑکی کو بھی طلاق دے چکے تھے، اسے بھی خوب زیور اور پیسہ دے کر بیچ دیا۔ میرا شوہر بھی یہ سب دیکھ رہا تھا کہ سسر ایک ماہ میں لاکھوں روپیہ برباد کر چکے تھے، اس لیے جب سسر نے تیسری بار بھی یہی حرکت کی تو میرے شوہر بول اٹھا کہ آپ کیوں اس طرح سے اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں؟ میرے سسر کہنے لگے یہ سب میں نے کمایا ہے، اس لیے تم سوال کا حق نہیں رکھتے، میں جو چاہے کروں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی تیسری بیوی کو بھی کمرے میں لے گئے اور میرے شوہر کا خرچہ اور بھی کم کر دیا۔ سب کچھ میرے سسر کے اکاؤنٹ میں تھا، ہر چیز بھی سسر کے نام تھی، اس لیے میرا شوہر غصے سے پیچو تاب کھا کر رہ گیا تھا۔ موسم گرما شروع ہوا تو میں نے اپنے شوہر سے کپڑے لانے کے لیے کہا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے ابا نے پیسے دینا چھوڑ دیے ہیں، تم خود مانگ لو۔ میں نے سوچا پتہ نہیں غصہ ہی نہ کر لے، لیکن جب میں نے ان سے کہا تو انہوں نے مجھے 50,000 دے دیے، کہنے لگے اور بھی چاہیے ہو تو مانگ لینا۔ میں تو بے حد خوش ہو گئی تھی، میرے سسر تو مجھ پر مہربان تھے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب تو میرے سسر آئے دن مجھ پر عنایتیں کرنے لگے تھے، کبھی پیسے دے دیتے، کبھی سونے کی چین مجھے پکڑا دیتے۔ میں جس ماحول سے آئی تھی میں نے ساری زندگی تنگی ہی دیکھی تھی، اس لیے مجھے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی ان سب مہربانیوں کی قیمت عورت کس طرح سے چکاتی ہے۔ میں نے وہ سونے کی چین اپنے گلے میں پہن لی، میں بہت خوش تھی۔ رات کو جب میرے شوہر آئے تو میں نے انہیں بھی وہ چین دکھائی جو مجھے سسر نے دی تھی۔ میرے شوہر یہ دیکھ کر پریشان سے ہو گئے، مجھ سے کہنے لگے ابا سے دور رہا کرو، آئندہ اکیلی ان کے کمرے میں مت جانا۔ مجھے اپنے شوہر کی بات کچھ عجیب سی لگی، وہ ان کے والد تھے اور میرے سسر اور سسر باپ کی جگہ ہوتا ہے، میں تو سچ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن جس طرح سے عجیب لہجے میں مجھ سے صادق نے کہا تھا میں چپ سی ہو گئی تھی۔ میرے سسر آج کل بہت خوش تھے، مجھے لگا کہ شاید اب وہ چوتھی شادی کر کے کوئی لڑکی لانے والے ہیں۔ اب میں اس بات کو اتنا سوچ بھی نہیں پائی تھی کہ میرے گھر سے فون آنے لگا، میری بہن کا ایک جگہ سے رشتہ آیا تھا، میری والدہ مجھے بلا رہی تھی، میں صادق کے ساتھ میکے پہنچ گئی۔ صادق تو کچھ ہی دیر رک کر واپس چلے گئے۔ میری چھوٹی بہن 17 سال کی تھی اور وہ بھی بہت خوبصورت تھی، اس لیے رشتہ بھی بہت اچھی جگہ سے آیا تھا۔ لڑکا پڑھا لکھا تھا، لیکن وہ لوگ شادی اچھی کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے میرے گھر والوں کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ میری والدہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں صادق سے پیسہ لے کر انہیں دے دوں، لیکن صادق کے ہاتھ میں تو پہلے ہی کچھ نہ تھا۔ میں نے سوچا آج کل میرے سسر مجھ پر بہت مہربان ہیں، کیوں نہ میں ان سے پیسے مانگ لوں۔ میں نے امی کو تسلی دی کہ میں پیسوں کا انتظام کر لوں گی۔ میری چھوٹی بہن بہت خوش تھی کیونکہ لڑکا بھی 20 سال کا تھا اور وہ لوگ رہتے بھی شہر میں تھے۔ 2 دن بعد میں گھر لوٹی تھی، میری ساس اب بیمار رہنے لگی تھی، اس لیے زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ میں نے ساس کو کھانا دیا، دوا دی اور انہیں سلا دیا۔ آج کل میرے سسر گھر پر ہی ہوتے تھے، میں نے سوچا اس وقت صادق بھی گھر پر موجود نہیں ہے، یہی موقع ہے کہ میں سسر سے اپنی چھوٹی بہن کے لیے پیسے مانگ لوں۔ میں نے سسر کے کمرے میں دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ میں نے کہا ابا جی میں ہوں۔ وہ کہنے لگے آ جاؤ اندر۔ میں اندر چلی گئی۔ جب میں اندر گئی تو وہ اس وقت نوٹوں کے بنڈل بیڈ پر رکھے بیٹھے تھے۔ اتنے لاکھوں روپے دیکھ کر تو میری آنکھیں چمک گئی تھی۔
میں نے سوچا جتنے پیسے میرے سسر کے پاس ہیں، اگر یہ 4-5 لاکھ میری بہن کو دے دیں گے تو انہیں کیا فرق پڑے گا۔ میں ان کے بیڈ پر یہ کونے میں بیٹھ گئی، میری نظریں 5-5 ہزار کے نوٹوں کے بنڈل پر تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا کام ہے۔ میں نے چہرے پر مظلومیت ڈالے نم آنکھوں سے اپنا مسئلہ بتایا کہ میری بہن کا رشتہ پیسوں کی وجہ سے رکا ہوا ہے، اگر 5 لاکھ کی رقم مل جائے تو اس کی شادی ہو جائے گی۔ میری نظر بار بار پیسوں پر جا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میرے سسر نے کہا میں تمہاری مدد تو کر دوں لیکن میرے کچھ اصول ہیں، اگر تم اپنی چھوٹی بہن کی شادی مجھ سے کر دو تو میں اس کے حق مہر میں اچھی رقم لکھوا دوں گا۔ میں نے پہلے بھی یوں ہی ان لڑکیوں کی مالی مدد کی ہے جن سے نکاح کیا تھا۔ اگر یہ مدد میں ویسے کرتا تو لوگ میرے کردار پر شک کرتے، کہتے اس بڈھے کی ان کی بیٹیوں پر نظر ہے، اس لیے پیسے دی جا رہا ہے، نہ جانے پیسوں کے لالچ میں کب ان کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ لیکن نکاح کے بعد کوئی کچھ نہیں کہتا۔ میں نے چند دن انہیں خوب کھلایا پلایا، عیش کرائی اور لاکھوں روپے حق مہر کے دے کر آزاد کر دیا۔ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ کہیں بھی شادی کر سکتی ہیں۔ تم اگر میری شادی بھی اپنی بہن سے کر دو تو میں یہ بات سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ بس 15 دن کی تو بات تھی، جس عمر میں میرا سسر پہنچ گیا تھا رشتہ نبھانے کے قابل ہرگز نہیں تھا۔ یہ بات تو میں ان لڑکیوں سے جان چکی تھی۔ پیسہ جس قدر میرے سسر نے ان لڑکیوں پر لٹایا تھا وہ میں دیکھ چکی تھی۔ میں ان کے کمرے سے باہر نکل آئی اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچنے لگی۔ میں نے جب یہ بات اپنی والدہ کو فون پر بتائی تو وہ چپ ہو گئی، کہنے لگی فوزیہ بہت اچھی ہے، راشدہ بس 17 سال کی ہے، ہم نے وہ رشتہ اس لیے پسند کر لیا تھا کہ وہ لڑکا 20 سال کا ہے، ان دونوں کا جوڑ ہے، تمہاری شادی بھی صادق سے اس لیے کی تھی کہ وہ تیرے جوڑ کا تھا، تیرے سسر اور فوزیہ کا کیا جوڑ ہے؟ میں نے کہا اماں فوزیہ نے کون سا ساری عمر میرے سسر کے ساتھ گزارنی ہے، بس 15 دن کی بات ہے، پھر جس عمر میں میرا سسر ہے اس نے پہلے بھی اپنی 3 بیویوں کو چھوا تک نہیں ہے، وہ اس قابل ہے ہی نہیں۔ میری ماں چپ سی ہو گئی تھی، کہنے لگی سوچ کر بتاتی ہوں۔ کچھ دیر بعد ہی میری چھوٹی بہن کا فون آ گیا، کہنے لگی مجھے یہ سب سودے بازی قبول نہیں ہے، مجھے آپ کے سسر سے شادی نہیں کرنی۔ فوزیہ نے غصے سے یہ کہہ کر فون بند کر دیا، لیکن میں نے میکے جا کر اپنی بہن پر فوزیہ کو خوب سمجھایا کہ وہ مان جائے تو اسے ٹھیک ٹھاک پیسے مل جائیں گے، لیکن فوزیہ نہیں مان رہی تھی، کہنے لگی میرا دل نہیں مانتا، آپ کا سسر دکھنے میں ہٹا کٹا ہے، مجھے اس کی نظریں بھی اچھی نہیں لگتی۔ میں نے کہا میں نے 3 لڑکیوں سے پوچھا ہے، وہ تمہیں چھوئے گا بھی نہیں، اچھا ہے کہ تمہارا ایک اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا جو صرف پیسوں کی کمی کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ میں نے فوزیہ سے کہا کہ وہ مجھ پر بھروسہ کرے، اس کی عزت پر آنچ نہیں آئے گی۔ فوزیہ چپ سی ہو گئی تھی۔ میں نے جب سسر کو بتایا کہ میری بہن اور گھر والے راضی ہیں تو وہ بے تحاشا خوش تھے۔ پہلی بار انہوں نے اپنے بالوں پر کالا رنگ لگایا تھا، اپنی داڑھی بھی کالی کر لی تھی۔ صادق کو 2 دن کے لیے کام سے شہر گئے ہوئے تھے، اگر میں انہیں یہ خبر سناتی تو وہ یقیناً مجھے منع کر دیتے، اس لیے میں نے سوچا کہ صادق کے بنا یہ کام ہو جائے تو بہتر ہے۔ اسی دن میں سسر کی بارات لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ فوزیہ بہت بجھی بجھی تھی، لیکن میں نے بہن کے چہرے پر توجہ نہیں دی۔ نکاح کے بعد اسے اپنے گھر لے آئی۔ میرا سسر تو یوں خوش تھا جیسے اسے نہ جانے کون سا خزانہ مل گیا ہو۔ پہلی بار مجھے اپنی بہن کو سسر کے کمرے میں بٹھاتے ہوئے دل کو ایک انجانی سی بے چینی سی ہوئی تھی، لیکن میں نے دل کو یہ کہہ کر تسلی دے دی کہ سسر اس قابل نہیں ہے، لیکن پوری رات مجھے چین نہیں آ رہا تھا، نہ جانے کیوں میرا دل بے چین سا تھا۔ میری ساس بھی میرے اس اقدام سے خوش نہیں تھی۔ صبح جب میرا سسر کمرے سے باہر نکلا تو بے حد خوش تھا۔ سر سے پانی ٹپکتے ہوئے دیکھ کر میرے دل کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ میں جلدی سے سسر کے کمرے میں گئی تھی تو اپنی بہن کی سسکیاں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ فوزیہ کی بکھری حالت دیکھ کر میرا دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ناخنوں کے نشانات دیکھ کر لگتا تھا اس کے ساتھ بے حسی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی آپا تو نے مجھے برباد کر دیا، مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا، تمہارے سسر نے تو مجھ سے زبردستی مجھ سے اپنا حق وصول کیا ہے، وہ انسان نہیں وحشی درندہ ہے۔ میں یہ سن کر دم بخود سی رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی آپ کے سسر نے سارا ڈرامہ رچایا تھا، اس کی نظر شروع سے مجھ پر تھی، وہ جانتا تھا کہ میرے ماں باپ میری شادی اس سے نہیں کریں گے، اس لیے اس نے اپنے بیٹے سے آپ کی شادی کروائی، پھر جان بوجھ کر ان لڑکیوں سے نکاح کیا اور انہیں کہا کہ وہ آپ سے جھوٹ بولیں کہ سسر اس قابل نہیں ہے، تاکہ آپ سے جب وہ میری بات کرے تو آپ پیسوں کی لالچ میں مان جائیں، وہ مجھے طلاق بھی نہیں دے گا۔ یہ سب مجھے اس شخص نے بتایا ہے، میری قصوروار آپ ہیں آپا، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ فوزیہ مجھے بد دعائیں دے رہی تھی اور میں بالکل بے جان بت بنی کھڑی تھی۔ میں نے اپنی ہی بہن کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی تھی۔ دوستو آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔
اللہ نے کے بعد